والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع او کما قال علیہ السلام رواہ مسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین و ناظرین، جتنے بھی الفاظ قاسم صاحب نے میرے حق میں بولے ہیں، ان سب الفاظ کا خراج تحسین سائیوں ہی کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور نوکر ہی ہوتا ہے پائیں کتنے پہنچ جائے۔ تو بس یہ بات ہے کہ نظر ہے، جب تک یہ رہے گی تو ہم بھی رہیں گے، اور اللہ نہ کرے اگر یہ کسی سے ہٹ جاتی پھر دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی سہارا نہیں۔ تو آج کا موضوع سخن عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ کافی تزکیہ کے پروگرامز ہیں، سنت رسول پر میں بیان کر رہا ہوں۔ آج کی بہت ہی پیاری سنت اور ایک نایاب سنت اور باسعادت سنت کا ہم ذکر سنیں گے، جس کا تعلق معاملات دنیا اور مسلمانوں کے حقوق سے ہے۔ جیسے بیمار بندے کی عیادت کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کا حکم بھی دیا، خود کر کے دکھایا، اس کا طریقہ بھی بتایا، اس کے کرنے والے کی فضیلت کو بیان کیا، اس کے نہ کرنے والے کی مذمت یا اس کے لیے وعید کو بیان کیا۔ یہ تمام پہلوؤں کو میں چند منٹوں کے اندر گھیروں گا اور عرض گزار ہوں گا۔ عیادت یہ معاملات دنیا ہے، لوگوں کے ساتھ یہ ہمارا معاملہ ہوتا ہے عیادت کا، لیکن آپ اگر احادیث مبارکہ سنیں گے تو آپ غور کریں گے کہ حق تو بندے کا ہے مگر اللہ اسے اپنی طرف منسوخ کر لیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں نے دوران خطبہ پڑھی ہے، حضرت ثوبان اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ان المسلم اذا عادى اخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع۔ ذرا فضیلت سنیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، جب تک وہ اس کی عیادت میں رہتا ہے، اس کی بیمار پرسی میں رہتا ہے، فی خرفۃ الجنتی، وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ کے واپس آ جائے۔ وہ گھر سے نکلتا ہے اور گھر واپس آنے تک وہ جنت کی سیر کرتا ہے، وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، عمل دیکھنے میں تو ہمیں بڑا چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، شاید ہمیں ساتھ گلی میں یا محلے میں یا گاؤں میں یا کسی دوسرے شہر میں جانا ہو، یا ہو سکتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے گئے، ہمیں کوئی نمازی کا پتہ چلا کہ وہ بیمار تھا اور نماز کے بعد اس سے ملاقات ہوئی، تو ہم نے چند سیکنڈ کے لیے اسے پوچھا، جناب آپ کیسے ہیں، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، اب آپ کی جو ہے وہ صحت مبارک کیسی ہے۔ یہ چند منٹ چند سیکنڈ ہم نے اسے گفتگو کی ہے، سرکار فرما رہے ہیں فی خرفۃ الجنہ،
وہ عیادت کرنے والا، وہ بیمار پرسی کرنے والا، وہ جنت کے باغ میں ہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ مریض کی عیادت کرنا یہ حقوق ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کو بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام و اعادت المریض و اتباع الجنائز و اجابت الدعوت و تشمیت العاطس، متفق علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ کتنے جی؟ 5 حق ہے مسلمان کے مسلمان پر۔ 2 آدمی کھڑے ہیں، دونوں مسلمان ہیں، اس پر بھی اس کے لیے 5 حق ہیں اور دوسرے پر بھی پہلے کے لیے 5 حق ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا رد السلامی، جب ایک بندہ سلام کرے تو دوسرے پہ حق ہے کہ اس کا جواب دے۔ وَإِعَادَةُ الْمَرِيضِ، جب ایک بیمار ہو جائے تو دوسرے پر حق ہے کہ اس کی عیادت کرے۔ اور آگے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو دے تو اس کا جنازہ پڑھے، اور جب کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور 5واں حق ارشاد فرمایا جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ یہ 5 حق ہیں۔ ان 5 حقوق میں سے ایک حق ہے عیادت مریض، مریض کی بیمار پرسی کرنا، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں باقاعدہ پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، باقاعدہ اس پہ سوال ہوگا باقاعدہ طور پہ۔ جیسے آپ دیکھیں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور کھڑا کر کے مخاطب کرے گا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ان سوالوں کے سوا اسے جانے دے۔ اس حدیث کے اندر تو ویسے 3 سوال موجود ہیں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ صاحب پہ گفتگو کروں، لیکن میں ضمناً عرض کر دوں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، قیامت کا دن ہے، بندہ رب کے سامنے ہے، رب اپنے قہر و جلال پہ ہے، اور رب بندے سے فرما رہا ہے اے آدم کے بیٹے مرضت، میں بیمار ہوا تھا، ولم تعدنی، اور تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں، تو نے میری عیادت ہی نہیں کی۔ آپ جملے پہ کبھی غور کریں، وہ رب جو تمام عیوب سے پاک ہے، وہ رب جو تمام بیماریوں سے پاک ہے، ہر اس صفت سے پاک ہے جو بندے میں پائی جاتی ہے، بلکہ اس ہی کی صفات عطا کردہ بندے میں ہے، وہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے، وہ بیماریاں دینے کے بعد شفا میں تبدیل کرنے پہ قادر ہے۔ وہ بندے کو سامنے کھڑا کر کے روز محشر فرما رہا ہے اے آدم کے بیٹے مرضت فلم تعدنی، میں بیمار ہوا تھا اور تو نے مجھے پوچھا نہیں۔ اب یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں جاہل سے بھی جاہل بندہ ہو تو وہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ بیماریوں سے پاک ہے، تو وہ بندہ وہاں پہ سوال کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگا یا ربی کیف اعوذک وانت رب العالمین، اے اللہ تو ساری کائنات کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ جب تو رب ہے، تو سب کو پالنے والا ہے، تو قادر مطلق ہے، تو بیماریوں سے پاک ہے، جب تو بیماریوں سے پاک ہے، تو بیمار ہوتا نہیں، تو میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ کیف اعوذک، بندہ رب سے سوال کر رہا ہے۔ اب آپ جواب سنیں اور ساری انائیں توڑ کے پھینک دیں، سارے تکبر توڑ کے کسی دور دریا میں ڈال دیں، سارے جھگڑے، سارے ویر، سب قسم کی دشمنیاں دل سے نکال دیں، بس جو مسلمان ہے اس کے لیے جھک جائیں۔ اللہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا اما علمتا، توجہ کیجیے گا،
اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، فرمایا تجھے یاد نہیں ہے فلاں جگہ پہ میرا بندہ بیمار تھا اور تو نے اسے پوچھا نہیں، تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی. وہ میرا بندہ بیمار تھا اور تو نے اسے پوچھا ہی نہیں، بیمار پرسی نہیں کی. اما علمت لو اتہ لوجدتنی عندہ، اللہ فرماتا ہے اگر تو اسے پوچھ لیتا تو گویا کہ تو نے مجھے پا لیا. اب پوچھنا بندے کو تھا، بیمار بندہ ہوا، پوچھنا بندے کو تھا تو بندے نے پوچھا نہیں. اللہ نے قیامت کے دن وہ بیمار ہونا اپنی طرف منسوب کیا، حالانکہ وہ اس چیز سے پاک ہے. اللہ نے فرمایا میں بیمار ہوا تھا اور تو نے مجھے پوچھا نہیں. اور بندے کے ذہن میں سوال ہے اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بات یہ نہیں. مالک کونین نے فرمایا بات یہ ہے کہ میرا بندہ بیمار ہوا تھا لیکن تو نے کیا کیا ہے اسے پوچھا نہیں ہے، اس کی عیادت نہیں کی، اس کو تو نے پوچھا نہیں. تو اب ذرا غور کریں، بندے نے بندے کو پوچھا نہیں، مسلمان بھائی کی عادت نہیں کی تو اللہ نے قیامت کے دن پکڑ فرما لی ہے. یہ جو مسلمان ہے ہو سکتا ہے یہ محلے دار ہو سکتا ہے یہ گاؤں میں رہنے والا ہو سکتا ہے کسی دوسرے شہر میں رہنے والا ہو، مسجد کا نمازی ہو. ذرا مجھے غور کریں، غور سے یہ بات ذہن میں لائیے گا کہ ایک عام مسلمان جو ہمیں آتا جاتا ملتا ہے دکان پہ، مسجد میں یا معاملات میں، ہم اسے پوچھتے نہیں تو اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے زجر و توبیخ فرمائے گا اور فرمائے گا تو نے کیوں نہیں پوچھا. تو ذرا غور کریں، جو ساتھ پیدا ہوا ہو، جو ایک ماں سے اولاد پیدا ہوئی ہو، پھر بندہ اپنے سگے بھائی کو نہ پوچھے، پھر سگی اولاد کو نہ پوچھے، پھر اپنے والدین کو نہ پوچھے، تو قیامت کے دن اس کی کیسی پکڑ ہوگی؟ اس کے ساتھ کیسی پکڑ ہوگی اس کی؟ کبھی بندے نے ایک عام مسلمان جو کبھی کبھی ملنے والا ہے، محب ہے، وہ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ، وہ دوستانہ تعلق ہے، اسے پوچھا نہیں تو رب نے پکڑ فرما لی. تو لیکن جن کے حقوق رب نے باقاعدہ بیان کر دیے، وبالوالدین احسانا، جن کے حقوق اللہ نے باقاعدہ طور پہ بیان کر دیے ہیں، اگر آدمی ان سے دور رہا تو پھر کیا حال ہوگا؟ تو یہ معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم لوگ عیادت کرنے کے لیے دور دور سفر کرتے ہیں، دور دور فون کرتے ہیں، دور دور معاملات بناتے ہیں، کوئی چودھری کو، کوئی فلاں کو، کوئی یہ کو، کسی بھی پرسنالٹی کو اگرچہ کرنا چاہیے. جو مسلمان ہے صحیح العقید ہے اس کی پوچھ گچھ کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، لیکن یاد رکھیں وہ بھی کریں لیکن یہ بھی کرنا آپ پہ فرض ہے. آپ کے گھر میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو بھی پوچھیں، آپ کے خاندانوں میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو بھی پوچھیں. ہمارے ہاں تو یہ کلمی ہے نا جی، پنجابی میں جملہ کہوں گا، انہیں مینو نہیں پوچھا ایسے میں کیوں پوچھا؟ میں بیمار تھی تو آیا. اچھا یار وہ نہیں آیا، اس نے اپنا حق مارا ہے، پکڑا جائے گا، لیکن تم حق چھوڑ کے کیوں اپنے آپ کو پکڑا رہے ہو؟ تم بھی تو حق پورا کرو نا. اب دیکھیں نا میاں بیوی کے درمیان ایک بڑی، ہمارے پاس اکثر مسائل آتے ہیں نا، ایک بڑی بات چلتی ہے. بیوی کہتی ہے جناب تو نے میرا یہ حق پورا نہیں کیا، میں بھی یہ حق تمہارا پورا نہیں کروں گی. اب جتنے حقوق مرد پہ ہیں وہ عورت پر بھی حقوق ہیں، اسی طرح عورت پر بھی حقوق ہیں لازم. اگر مرد حق پورا نہیں کرتا تو اسے اپنی سزا ہے، عورت حق پورا نہیں کرتی تو اسے اپنی سزا ہے. یہ عدلے کا بدلہ نہیں ہوگا. ایسے مسلمانوں کی بھی بات ہے کہ عدلے کا بدلہ نہیں ہوگا کہ چلو اس نے پورا نہیں کیا تھا تو نے کیا تو خیر ہے چلا جا جنت میں، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اللہ فرمائے گا کہ میرا بندہ بیمار تھا اور تو نے پوچھا نہیں. یاد رکھیے جناب یہ ایسی سنت ہے کہ جس پر عمل کرنے سے آدمی کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. میری سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت فرماتے ہوئے کسی چیز میں فرق نہ کرتے. ارادی جن کو ہم بدوی پینڈو کہتے ہیں، دیہاتی کہتے ہیں، ان کی بھی سرکار نے عیادت فرمائی ہے، ان کی بھی عیادت فرمائی. روایت کے الفاظ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ارادی کے پاس گئے اس کی عیادت فرمانے. جب اس سے حال پوچھا تو سرکار نے فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ، پریشان نہیں ہونا، فکر نہیں کرنی، یہ تمہارے لیے پاکی ہے، اللہ نے چاہا تو تمہارے لیے پاکی ہے. ایک حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مریض کو جا کے ٹینشن نہیں دینی چاہیے، ٹینشن سے دور کرنا چاہیے، اسے حوصلہ دینا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کی طبیعت میں مزید نکھار لانا چاہیے. کسی بھی پہلو سے آپ بات کر لیں، کسی بھی پہلو سے. یہ آج تو آپ کی آواز سے پتہ چل رہا ہے آپ بڑے بہتر ہیں.
آج ماشاءاللہ جیسے میں داخل ہوں آپ اٹھیں، اٹھ کے بیٹھ گئے، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے، آپ تو پہلے سے بڑے بہتر نظر آتے ہیں۔ اچھا کہاں سے دوائی لے رہے ہیں؟ جی فلاں ڈاکٹر سے۔ اچھا ماشاءاللہ اچھی بات ہے، آپ نے کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا، بڑی اچھی بات ہے، بڑی جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے جی بڑی اچھی سرخی آپ بڑا فرق ہے آپ کو ماشاءاللہ، آپ بڑے بہتر ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے کہ لوگ ادھر کی باتیں سناتے ہیں، وہ بیمار ہوا، اس کو بیماری نے چھوڑا نہیں، وہ قبر میں چلا گیا، تو مریض اندر سے گھٹتا رہتا ہے، اندر سے پریشان رہتا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ میں دیکھتا ہوں اس ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ زیادہ جاتے ہیں جو بیماری سے زیادہ حوصلہ افزائی دیتا ہے، جو جاتے بندے خوش کر دیتا ہے۔ بڑے مریض ٹھیک ہوتے ہیں، جب ڈاکٹر نے کہہ دیا جی کوئی پریشانی والی بات نہیں، اب یہ 5-7 دن دوائی کھائے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو یقین کرے وہ 5 دن کھا کے ٹھیک ہو رہے گا، 7 دن تو دور ہے۔ لیکن اگر اس نے کہہ دیا مسئلہ بڑا لمبا چوڑا ہے، لیکن آپ تھوڑا جو نا یہ کر لیں، وہ کر لیں، فلاں کر لیں، تو مریض بھی دوائی کھاتا بھی رہے تو ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ ذہنی طور پہ وہ اس کا شکار ہو چکا ہے۔ ہمیں تسلی دینی چاہیے، ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ہمیں اس بات کو اس کے ذہن میں بٹھانا چاہیے، اللہ پہ یقین رکھو، اگر وہ بیماری دیتا ہے تو وہ شفا بھی دینے والا ہے، اگر وہ بندے کو بیمار کرتا ہے تو وہ شفا بھی دینے والا ہے۔ ذات جی وقار، یہ وہ سنت ہے کہ جس پر عمل کرنے سے بہت ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث پاک، مریض کی عیادت کرنے والا جنت کے باغ میں تو ہوتا ہی ہے نا جی، لیکن یہ جنت جانے کا بہت بڑا سبب، بہت بڑا سبب ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام تشریف فرمائے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مخاطب کر کے ایک سوال کیا، ایک نہیں بلکہ کئی سوال کیے، اور وہ سوال کیا تھے آپ سنیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، فرمایا اے میرے صحابہ، کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت و جماعت، علماء اہل سنت، مناظر اسلام، مفتی اسلام، استاد العلماء حضرت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب، خطیب اعظم لاہور، آپ تشریف لائے، آج آپ کا خصوصی لیکچر ہے، ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ حدیث پاک سنیں آپ، اس ایک حدیث سے آپ کو جو حاصل ہوگا، یقین کریں میرے سارے لیکچر میں وہ بات ایسی نہیں ہوگی، آپ کبھی غور کریں۔ حدیث ایسی ہے، جناب سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، میرے صحابہ تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ قال ابو بکر انا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی حضور میں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، فرمایا من تبی منکم اليوم جنازۃ، تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آج جنازہ پڑھا ہو کسی مومن کا؟ قال ابو بکر انا، جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور میں نے پڑھا۔ تیسرا سوال کیا، فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آج کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ قال ابو بکر انا، جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور میں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سوال کیا، فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، میرے صحابہ تمہیں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ قال ابو بکر انا، جناب صدیق اکبر نے عرض کی حضور میں نے۔ جملہ سنیں، دل پہ سمائیں، دل میں اس کو رکھیں اور لے جائیں آستانہ علیہ کا فیض۔ میری سرکار نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، فرمایا جس کے اندر یہ چیزیں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ تم میں سے ہے جس نے روزہ رکھا ہو؟ عرض کی حضور میں ہونا۔ تم میں ہے جس نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہو؟ حضور میں ہونا۔ تم میں ہے جو آج جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضور میں ہونا۔ تم میں ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ یا رسول اللہ میں ہونا۔
تو فرمایا تم جنتی ہو۔ تو آپ ذرا غور فرمائیے کیا بات ہے، غور کریں آپ۔ یہ روزہ، یہ مریض کی عادت، یہ کھانا کھلانا اور جناب یہ جنازہ پڑھنا، اس میں دو چیزیں خاص رب تعالیٰ کی عبادت سے تعلق رکھتی ہیں، ایک روزہ اور ایک جنازہ خاص۔ ان میں سے ایک جو چیز ہے وہ بندے کا بھی حق ہے اور اللہ کا بھی حق ہے، وہ ہے نماز جنازہ، کہ مومن کا بھی حق ہے اس کو پڑھا جائے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ یہ عبادت ہے اللہ کی۔ لیکن جو باقی کی دو چیزیں ہیں نا، مریض کو کھانا کھلانا، اب مریض کی عادت کرنا اور مسکین کو کھانا کھلانا، ان دونوں کا حق صرف بندے کے ساتھ ہے، اور ان دونوں میں جب بندہ خوش ہوتا ہے تو اللہ اجر دے دیتا ہے۔ تو آپ کبھی غور کریں، یہ چیزیں جس مجتمعنا، جس میں یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، تو فرمایا سرکار نے کہ یہ چیزیں جمع نہیں ہوتی مگر اس میں جو جنتی ہو، یعنی کہ جس میں چیزیں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ تو آئیں ہم بھی جنت کے قریب ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اپنے آپ کو سلجھاتے ہیں، ہم اس بات کو ذہن نشین کر کے جائیں کہ کوئی بھی سرکار